اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جو 10 سال کریم آقا علیہ السلام کی سنگت اور معیت میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، فرمایا بے شک لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دمان طلب دراز کیا، پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوشبخت ہے جو اہل اللہ ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، تو کریم آقا علیہ السلام نے لب یوحا سے یہ اعلان فرمایا قرآن پڑھنے والے یہ تو اہل اللہ ہیں، فرمایا و خاصتہ، اور یہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، انہی خاص بندوں میں ہمارے ساتھ وہ عظیم شخصیت، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے QTV کے بہت سے لوگ ہیں لیکن جو خاص لوگوں میں شامل ہیں، جنہیں میں اہل قرآن کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، کریم آقا کے لبوں نے کہا ہے یہ اہل قرآن ہے، شب و روز قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جلوہ فرما ہے جناب حضرت علامہ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، آج پہلی مرتبہ ARYQ TV پہ جلوہ فرما ہوئے غزالی زماں کے منظور نظر ہیں، بہت بڑے قاری قرآن، زینت القرہ، فخر القرہ، قاری محمد اقبال سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آیات قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا سبحان اللہ، بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ماشاءاللہ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، عظمت شہداء پر مبنی آیات ربانی آپ نے سماعت کی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کہ اس کے اندر کیا غواص کریں گے اور موتی نکالیں گے اور نور عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ قاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 169 ہے قاری صاحب, جس کو آج ہم پڑھیں گے, اور یہ آیات ہیں خاص طور پر شہدائے احد کے بارے میں. اور آج کا پروگرام ہم نظر کر رہے ہیں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, جو ہیرو ہیں غزوہ احد کے. جی جی, جنگ بدر کے بھی ہیرو ہیں, ہاں احد کے بھی ہیرو ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو قرآن پاک میں شہداء کے حوالے سے ذکر کیا, کیونکہ یہ پہلا موقع تھا. بدر میں چند صحابہ کرام شہید ہوئے, ٹھیک, 14 کے قریب. یہ ایسا موقع تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ, دوسرا بڑا غزوہ تھا, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے بڑے قیمتی لوگ بچھڑ گئے تھے. جی اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام, اب یہ جو آیات کریمہ, اب صحابہ بیٹھے تھے, کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ غزوہ احد کے بعد. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, زبیر بن عوام رضی اللہ, بڑے جلیل القدر صحابہ. ٹھیک ہے. اب کھانا کھاتے ہوئے ایک دم آنکھوں سے آنسو اور طبیعت بے چین ہو گئی اللہ کہ وہ ساتھی جو بچھڑ گئے احد میں, جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھایا کرتے تھے, جی آج وہ نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں ہوں گے, کس حال میں ہوں گے. اس پریشانی اور ٹینشن کی کیفیت میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا, تو رب کریم نے ان شہداء کا حوال خود بیان کیا. ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے بیان کیا, ٹھیک ہے, آیات کی شکل میں بھی اور حدیث کی شکل میں. جی بسم اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے, صحابہ نے جب اپنی یہ کیفیت بیان کی نا, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. وہ سبز پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں, جنتی نہروں پہ سیر کرتے ہیں, شہد اور دودھ کی نہروں سے پیتے ہیں, واہ واہ. پرواز کرتے. دیکھیے یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے. باقی جنتی زمین پر چلیں گے, شہداء جنت کی فضاؤں میں پرواز کریں گے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. جیسے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بازو کٹ گئے راہ خدا میں, لیکن رب نے اس کے متبادل ان کو جنتی پر, نوری پر عطا فرمائے ہیں, سبحان اللہ, جس سے وہ جنت میں پرواز کریں گے. تو یہ کیفیات صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں, اور یہ اس لیے بھی تھا کہ جنت سے بے رغبتی نہ ہو. جی ٹھیک ہے, واہ واہ واہ. شہادت جو ہے نا, جنت سے بھی ذرا مور دین اوپر کی چیز ہے یہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ کہیں ایسا نہ ہو رب کے دیدار کے جلوے میں گم ہو کے اس کی جنت کی اہمیت ہی دلوں سے ختم ہو جائے, اللہ اکبر, اور وہ کشش ختم ہو جائے. اس لیے اس کی کشش بیان کی, اس کی عظمت بیان کی, اور جہاد کا جذبہ ان کے اندر ماند نہ پڑ جائے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر خود تمہیں میرے تھرو پہنچائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم جو تمہارے ساتھی بچھڑے جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو, تو رب کریم کیا فرما رہے ہیں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا میرے بندو, وہ جو میری راہ میں شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, انہیں سمجھنا, مردہ سمجھنا بھی نہیں, خیال بھی نہیں کرنا, گمان بھی نہیں کرنا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَقُولُوا, یہاں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ. ٹھیک ہے, نہ کہنا ہے نہ سمجھنا ہے, واہ 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 واہ. دونوں باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہ ذہن میں گمان اور خیال آئے, نہ سوچ آئے, نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق مل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ سے. اور اس پر ائمہ مفسرین نے لکھا ہے وہ رزق دونوں طرح کا ہے. ٹھیک ہے, وہ روحانی رزق بھی ہے, دنیاوی رزق بھی ہے. اللہ اکبر. اس کے شواہد بھی موجود ہیں, حضرات صحابہ کرام سے ہی ثابت ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کی نعمتوں سے بھی شہید کو حصہ دیا جاتا ہے, جو خواص شہداء ہیں. اور فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اور وہ بڑے خوش ہیں, بڑے شاد ہیں, اپنے رب کی رحمتوں کے جلووں میں مسرور ہیں, جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ, اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو بھی ان سے نہیں ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی تم اگر انہیں یاد کر رہے ہو تو وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں. کیا کہنے, انہیں بھی پتہ ہے کہ پیچھے کون رہ گئے, وہ جانتے بھی ہیں. سنن ابی داؤد شریف میں ہے قاری صاحب, ان شہداء کے حوالے سے
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت تک شہدائے احد کی قبروں پہ آ کے انہیں سلام کرتا رہے گا یہ قیامت تک اس کو جواب دیتے رہیں گے اللہ اور پہچانتے رہیں گے کہ فلاں آیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو پہچانتے بھی ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب یہ بشارت بھی ان کے لیے اور خصوصی یہ جو ہے. آپ غزوہ احد کا شہداء کا بیان کر رہے ہیں، کریم آقا کے معمولات میں بھی تھا وہاں. بلا شبہ سالانہ خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پر پروگرام ہوتا، جلسہ ہوتا، اور بدھ کے بدھ بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں جانا. یہ خلفائے راشدین سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام تو جاتے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اللہ. حتیٰ کہ سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خصوصی طور پہ سبحان جاتی تھیں، ہفتے میں ایک بار تو لازماً، اللہ اکبر. اور ویسے معمولاً جاتی تھی. گویا کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. وجہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی تھا نہیں سید الشہداء کے. اللہ اکبر. بیٹیاں تھیں، بہت چھوٹی تھیں جب آپ شہید ہوئے ہیں، ان اللہ. کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کی جی ڈاکٹر. تفصیل. جی ڈاکٹر. سیدہ پاک کیا کرتی تھی؟ جا کے روزہ سید الشہداء کی جو لیپ، مٹی کا لیپ ہے، جو مینٹیننس ہے، جو پتھروں کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی قبر کی جو مینٹیننس ہے ساری، اس کی حفاظت ہے، اس کی واہ واہ مٹی کا لیپ ہے. سیدۃ النساء الجنہ سید الشہداء کی قبر تھی اللہ. تو لیپ کرنے والا بھی تو ویسا ہی چاہیے تھا نا. اللہ اکبر. وہ شہیدوں کا سردار تھا، یہ جنت کی خواتین کی سردار تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے معمولاً جاتی تھیں اس قبر مبارک. قاری اس کے صاحب، لیپ کرنے والی سجدہ ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. وہ ہستی کیا ہوگی، وہ شہید کیسا ہوگا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعزیت رب کریم نے قرآن کی نصوص میں نازل کیا موتی عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. اللہ. اللہ اکبر. تو اب کوئی کیا اس پر تبصرہ کرے گا کوئی کلمہ کو، کوئی مسلمان، کہ وہاں جانا ہے یا نہیں جانا؟ وہ تو یہ سوچے گا کہ میں ابھی تک وہاں گیا ہوں یا نہیں. واہ واہ واہ. اگر گیا ہے تو اپنے بخت پہ ناز کرے گا، اور نہیں گیا ہے تو پھر ماتم کرے گا کہ اگر ایسی جگہ پہ بھی میں نے نہیں جانا جہاں عام قبروں پہ حکم دیا گیا ہے واہ واہ واہ. کہ قبروں کی زیارت کرو، حکم دیا حضور علیہ السلام نے. پہلے میں نے منع کیا تھا فزوروہا، ہاں اب جایا کرو، حکم دے رہا ہوں. سبحان اللہ. فإنہا تذکرکم الموت والآخرہ، اس سے تمہیں بھی موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہیں سے جوڑتے ہیں ناظرین کرام، اس قبر مبارک کی کیا شان ہے جس قبر پر لیپ کرنے والے سیدہ کے ہاتھ ہیں. ہائے ہائے ہائے. ڈاکٹر صاحب نے تو کمال کر دی. آج ہم فاعل الخیرات، کاشف القربات، اسد اللہ واسد الرسول اللہ، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں. ملاقات کر انتہائی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور سید الشہداء کا حسین ذکر جمیل جاری ہے. کریم آقا کا فرمان ہے کہ 7ویں آسمان پر رب کائنات نے یہ رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بھی ہیں اور شیر مصطفیٰ بھی ہیں. اللہ. حسب نسب ہے نرالا امیر حمزہ کا، ورائے فہم ہے رتبہ امیر حمزہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے سب شہیدوں کے سردار ام شاہ امم، شرف یہ کیسا ہے یکتا امیر حمزہ کا. یہ قبلہ کیا حسین ذکر آپ نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قاری صاحب، جی جی ڈاکٹر صاحب. آقا کریم علیہ السلام کے چچا، جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، سبحان اللہ. اور سیدہ آمنہ پاک کے بھانجے ہیں رشتے میں. واہ واہ واہ. خالہ زاد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں. 3 نسبتیں. ذرا یہ دیکھیں، میں جو ڈھونڈتا تھا کہ اتنا پیار چچا بھتیجا میں، اللہ اکبر. تو مجھے جو مجھے نقطہ اور ریزن اور سر ملا اس میں، جی وہ یہ تھا کہ خالہ کی طرف سے جو رشتہ ماں سے آ رہا تھا نا، جی 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 سبحان اس اللہ. کی جو کشش تھی اس نے کلوز کر دیا تھا. عمر میں بھی 2 یا 4 سال کا فرق تھا، جی تو گویا عمر میں بھی کوئی اتنا فاصلہ نہیں تھا، اس لیے بھی بہت تعلق تھا، محبت تھی. اور ائمہ سیر نے لکھا ہے کہ سید الشہداء کے اسلام کا سبب صرف اور صرف حمیت مصطفیٰ تھی. ہاں ہاں سبحان اللہ. سب نے کسی نے کسی وجہ سے پڑھا، کسی نے واہ کسی. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا. حمیت تعلق مصطفیٰ اتنا گہرا تھا سبحان اللہ. کہ وہ ابو جہل کو جب مار بھی آئے، اس نے بے ادبی کی تھی، وہ خنیز نے کہا کہ آپ شکار سے آ رہے تھے واپس، بڑی کیفیت میں تھے، سر پھاڑ دیا. بلکہ کل میں نے قاری صاحب ایک عجیب روایت پڑھی، جس ہرن کا شکار جنگل میں سید الشہداء فرما رہے تھے نا، اس ہرن نے کہا کہ ہرن تو تم روز ہی شکار کرتے ہو. واہ واہ. ہرن نے کہا آپ تیر بالکل باندھ رہے، کمان کے اندر باندھا ہوا ہے، جا رہے ہیں کیفیت میں جیسے شکاری جاتا ہے. جنگل میں ہرن بھی اپنی کیفیت میں تھا. اللہ نے اس کو زبان دی. ہرن نے کہا کہ حمزہ
مجھے تو تم شکار کر لو گے، میرے جیسے کئی کرتے ہو، ذرا اس بدبخت کو بھی پوچھو جس نے تمہارے بھتیجے کو اذیت دی اور خون نکال کے اس کو لہو لہان کر دیا۔ اچھا پہلے یہ خبر ہرن نے دی؟ ہرن نے دی۔ اللہ اکبر، کل میں یہ روایت پڑھی تو میرے اوپر عجیب اللہ، سرشاری میں نے اور پہلی بار کیفیت سنی ہے زندگی میں۔ سبحان اچھا اس لیے آپ پوری سرشاری میں آئے ہیں۔ آگے پھر وہ جب جنت المالا شریف کی طرف سے ہو کے آ رہے تھے، جو لوگ ادھر جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، مالا شریف جو ہے سیدہ پاک سیدہ ام المومنین کا جہاں اللہ، مزار ہے، اس طرف سے ہوتے ہوئے آپ آ رہے تھے حرم کعبہ کی طرف، تو ایک کنیز ملی جو سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی خادمہ تھی، آپ کی ہمشیرہ جو سگی ہیں، آپ کی سگی ہمشیرہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک ہی ماں باپ سے ہیں دونوں، ادھر پیار کی جو وجوہات ہیں وہ بھی اسی وجہ سبحان سے۔ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ اے سردار قریش، دیکھیں ابو جہل نے کیا کیا آپ کے بتی، پتا تھا نا تعلق، یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی تھی، سب کو محبت اور قربت اور باطنی تعلق کا پتا تھا۔ واہ واہ واہ، کہا اچھا ادھر نہیں گئے، حرم میں گئے، جا کے ابو جہل کے سر میں کمان ماری۔ ٹھیک ہے، اچھا ابو جہل پہ میں عجیب بات ہے، ابو جہل کے بھی جب بنو مخزوم نے آ کے روکنا چاہا، لڑنا چاہا تو ابو جہل نے بھی کہا نہیں نہیں رہنے دو، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ واہ واہ، اس کو نہ چھیڑو، حمزہ کو نہ چھیڑو۔ سبحان اللہ۔ ہاں یعنی وہ تعلق اسے بھی، ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ حمزہ کو محمد مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ کیفیت تھی جب آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا، خوش تھے نا کہ میں نے بدلہ لے لی؟ بدلہ لے، ہاں جی، میں بھتیجے بدلہ لے آیا ہوں، اب آپ خوش ہیں؟ اب آپ خوش؟ تو آقا کریم علیہ السلام، چچا میں خوش نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کیسے خوش ہو گئے؟ جی۔ کہا میں تب خوش ہوں آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تو اکبر، فرمایا آپ کلمہ پڑھنے سے خوش ہیں تو میں پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان، تو مجھے پڑھائیں۔ یہ کیفیت اور یہ تعلق اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے، ماشاء یہ قرآن پاک میں قاری صاحب تقریباً آل عمران میں صرف 60 آیتیں ہیں جی، جو کہ غزوہ احد پہ ہیں، ماشاء اس اللہ۔ پہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آج صرف میں چاہ رہا ہوں کہ سید الشہداء جو 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ پہ جن کو اللہ نے شہیدوں کا سردار لکھا واہ، اور نبیوں کے سردار سے ان کی سیادت کا اعلان کروایا، سبحان اللہ، اسد اللہ و اسد رسول، جو آپ حرز پڑھا کرتے تھے، رجز پڑھا کرتے تھے جنگ میں اپنے لیے خود، جی، کہ میں ہوں حمزہ اور میں ہوں اللہ اور اس کے رسول کا شعر، ہاں۔ آج بس ان کا ذکر کریں۔ کیا خوبصورت گفتگو قاری صاحب۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے، یقین کریں یہ گوہر نایاب آپ سے ہی ملتے ہیں۔ ساری زندگی ہم سنتے رہے کہ اب باندی نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا، لیکن آپ نے بتایا کہ ہرنی نے پہلے بتا دی۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں آیات قرآن کی جانب، جناب محترم قاری محمد اقبال سعیدی صاحب سے آیات نور سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اللہ اکبر، لا شک فی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واصبر وما صبرك إلا بالله، سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب۔ وما صبر إلا بالله ولا تحزن عليهم، اللہ اکبر، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اللہ اکبر، ولا تك في ضيق مما يمكرون، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے قاری صاحب سے آیات قرآنی سماعت کی ہے، اس کے اندر کیا مفہوم ہے اور کیا پیغام خداوندی ہے۔ بڑھتے ہیں حضور قبلہ ڈاکٹر شہزاد مجدد دامت برکاتہ القدسیہ کی بات۔ جی قبلہ۔
بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ نحل ہے قاری صاحب، 14واں پارہ ہے۔ واہ واہ غزوہ احد ہو گیا، 70 لاشیں تھیں، اللہ اکبر اور سید الشہداء کے جسم اقدس پر 70 زخم تھے، اللہ اور جسم کے کئی اعضاء کٹے ہوئے تھے۔ جی جی مسلح کیا گیا تھا کفار و مشرکین کی طرف سے کئی شہداء کا۔ تو سید الشہداء حضور علیہ السلام کی یہ محبوب ترین چچا، شہیدوں کے سردار، اسد اللہ و اسد رسول، وحشی بن حرب کے بھالے سے اس نے چھپ کے وار کیا، پاؤں پھسلا تھا تو ذرا مبارک جو ہے پیٹ سے ہٹ گئی تھی، وہ پہلے سے ہی طاق میں تھا، نشانہ باندھ کے مارا، وہ بھالا پار ہو گیا تھا، پیٹ سے کمر کی طرف نکل گیا تھا، اور پھر بھی آپ شیر تھے، اس حال میں بھی اٹھے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ پاؤں پھسل گیا ہوا تھا، غیر ہموار جگہ تھی، نہ ہموار جگہ تھی، پھر شہادت ہوئی، پھر اعضاء کاٹے گئے، کان، ناک، خون بہہ رہا تھا، جسم سے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس ساری زندگی کبھی اتنے غصے اور جلال میں نہیں دیکھا، اتنے غضب میں جتنے اس وقت تھے، اور خود آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد کبھی اس سے زیادہ غضبناک نہیں ہوں گا، ایسی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے، جلال اور غضب میں فرمایا کہ ہم ایک شہید کے بدلے کافروں کے، مشرکوں کے 70 لوگ ماریں گے، اتنا جلال، اور حمزہ کے بدلے میں 1000 کو بھی قتل کروں تو پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب کیفیت تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کیفیت میں ان شہیدوں کی تعزیت اللہ نے ان آیتوں میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ نے تعزیت کی ہے سید الشہداء کی واہ واہ اپنے حبیب سے، کہ اور کوئی تھا نہیں تعزیت کرنے والا، واہ 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 سبحان اللہ اللہ اور ساتھ تسلی بھی دی ہے۔ واہ 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 قبلہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ جملہ دیا آپ نے، اللہ خود تزیین، اللہ تعزیت کر، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اور ساتھ تسلی بھی دی ہے، ساتھ عدل اور قانون بھی دیا ہے۔ محبوب آپ تو رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ تو اگر تم سزا دو تو ایسی ہی دو جیسی کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اللہ اتنا ہی بدلہ لینا ہے، لیکن ساتھ کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ اللہ اور اگر تم صبر کر لو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ واہ واہ تو آپ تو سید الصابرین ہیں، آپ کے شان شان صبر ہے۔ یہ تعزیت کے الفاظ کون کہہ سکتا ہے سوائے رب العالمین کے؟ اللہ اکبر اور اگلا جملہ قاری سب سنیں، بسم اللہ، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان کوئی اس کو وظیفے کی طرح پڑھے تو اس پہ یہ آیت کھلے گی، صرف ترجمے سے نہیں کھلے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ فرمایا محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ کی کا صبر ہے، واہ 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 یعنی اللہ خود صبر کی کیفیت میں ہے، اللہ وہ آپ سے بھی صبر چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، وما صبرک الا باللہ، اللہ باللہ، وہ جو آپ صبر کریں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ اوف، ہائے ہائے، ولا تحزن یہ علیہ، جملہ تو یہ ہوا پھر کہ یعنی ان پہ اللہ خود صبر کر رہا ہے، اللہ وما صبرک الا باللہ۔ ہائے 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 ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے، اللہ اکبر اللہ، اب سید الشہداء کی کون شان بیان کرے گا؟ ہائے ہائے، کون شہدائے احد کی عظمت کو سمجھے گا یہ کیا ہیں، جی ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ کفن کے لیے چادر ڈال رہے ہیں تو سر چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، جی پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، پھر اس گھر گھاس ڈالی گئی، ایک قبر میں کئی شہداء کو دفن کیا گیا، واہ واہ، سید الشہداء کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر دفن ہے، ہائے اللہ، حضرت عبداللہ بن جہش یہ تینوں سے اب رضی اللہ عنہ آپ کے بھانجے بھی لگتے ہیں، واہ واہ، وہ بھی دفن۔ قاری صاحب وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جی واہ واہ ڈاکٹر یہ تعزیت ہے، واہ واہ، تسلی ہے۔ سیکھیں اس آیت سے لوگ کسی کو غم زدہ کو تسلی کیسے دیتے ہیں۔ واہ واہ، رب اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور گویا مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں صوفیاء کرام کے دامن کو تھام کے ترجمہ کروں
تو اللہ اپنا صبر اپنے حبیب کو دے رہا ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. کہ محبوب میری شان صبر لے لو، میری صفت صبر لے لو، کیونکہ یہ لمحہ یہ گھڑیاں ایسی ہیں نہیں کہ یہاں صبر کا کہا جائے. واہ 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 واہ. تو گویا اپنی صفت صبر دے دی ہے، صبور، صفت صبور دے دی. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ہاں 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 ہاں، ہائے، اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو. کیا بات. بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں واہ واہ. اور جو نیکیاں کرتے ہیں. کیا بات. ناظرین ساری زندگی سنتے رہے، ہجرت کے موقع پر کریم آقا نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر. آج ڈاکٹر صاحب نکتے کھولے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ سیدنا میرے حمزہ سے کہہ رہے ہیں لا تحزن. لا تحزن، ہائے ہائے، یعنی لا تحزن کہنا سنت الہیہ ہے. کام ہے عہدہ غزوہ احد کے شہداء کا. ہائے ہائے. ناظرین کرام بس اپنے دلوں کو سیدنا امیر حمزہ کی محبت میں مستغرق رکھیں. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے لبوں پہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت سے موتی عطا فرمانے، کچھ مزید موتی عطا فرمانے، تلاوت کی جانب بڑھنا. قاری صاحب سید الشہداء سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی حد ہے کہ اس نام سے بھی محبت ہوگی. واہ واہ واہ. نام سے بھی صحابی آئے نا تو کہا کہ حضور بچہ ہوا ہے میرے گھر. ہاں جی ہاں جی، سید الشہداء کی شہادت ہوئی تھی سبحان اللہ. تو نام رکھنا ہے، فرمایا اس کا نام حمزہ رکھ لو. واہ واہ. تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں کیا نام رکھوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا مجھے محبوب نام جو ہے وہ امیر حمزہ کا ہے تو اس کا نام حمزہ رکھو. جی جناب محترم قاری محمد اقبال سعیدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور آیات نور، آیات ربانی پھر سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن وعدناه وعدا حسنا ماشاءاللہ حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة اللہ اکبر. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. اللہ اکبر. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم اللہ اکبر. شركائي الذين كنتم تزعمون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شركائي الذين كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام آپ نے آیات ربانی سماعت کی ہیں، اس کے اندر کیا پیغام خداوندی ہے. حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ میں تو سمجھتا ہوں آج ترتیل القرآن پروگرام کی معراج ہوگی. الحمد معراج ہوگی 100%. سید الشہداء کا ذکر جمیل آپ نے جو کیا، آپ کو سلامت رکھے. بارک اللہ فیک. آپ نے ہماری بھی اور یہ کیمرے میں جتنے سب کی آنکھیں نم ہیں، سننے والوں کو بھی یقیناً نم ہوں گی. بسم اللہ. الحمدللہ، اللہ برکت دے. یہ سورہ قصص ہے جی، 20واں پارہ ہے، آیت 61 60 61 ہے جی. یہاں دیکھیے قاری صاحب رب العالمین خود گویا مخاطب ہے سید الشہداء سے.
اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، آج میں چاہ رہا ہوں ترتیل القرآن کے ماتھے پر ایک جھومر لگا دوں. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ڈاکٹر صاحب. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے 2 اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. آپ خود بہت بڑے شاعر بھی ہیں جی حضور. یار. چچا اپنے بھتیجے کی نعت لکھ رہا ہے. اللہ اکبر، ہائے ہائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل کیا، میں نے شعر کی 2 جگہ اچھے فورمز تھے، تو آپ کی ذرا پرواز دیکھیں، فکری، شعری، شعوری، علمی اور روحانی. جی فرماتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی، سبحان اللہ. حمدت اللہ حین ہدا فؤادی، میں حمد کرتا ہوں اپنے رب کی جی کہ اس نے میرے دل کو راہ ہدایت اور روشنی کا رستہ دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الی الاسلام والدین الحنیفی. جی پھر نعت کا ایک شعر اس میں بڑا پیارا ہے اور میسج ہے کمال درجے کا. فرماتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ، آہا سبحان اللہ. وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَفْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ. اے لوگو، اس احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ کی شان میں جب لب کھولا کرو نا تو اپنے گھٹیا لفظوں سے اور سطحی مضامین اور سوچ سے ان کی شان میں بے ادبی نہ کیا. اللہ اکبر. ان کے دامن عظمت معاب کو چھوٹے چھوٹے مضامین اور گھٹیا لفظوں سے داغدار کرنے کی کوشش نہ کی. اللہ اکبر. یہ آپ کا مزاج اور یہ طبیعت اور یہ شان ہے اور یہ حساسیت ہے سبحان اللہ. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہاں پر قرآن نے کہا تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کا شان نزول ہی شان سیدنا امیر حمزہ میں، یہ آپ ہی کے لیے اتری ہے. بسم اللہ. وہ جسے اللہ نے وعدہ کیا ہے وعدن حسنا فہو لاقیہ، تو وہ اس سے ملے گا. واہ 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 سبحان اللہ. ملاقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ واہ واہ. ملاقات کی بات کر رہا ہے. تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا؟ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، واہ جو واہ. دنیا کی موجوں میں مزے لوٹ رہا ہے؟ کیا وہ امیر حمزہ جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ یا ان شہداء جیسا ہو سکتا ہے جن کی ملاقات کا رب مشتاق ہو؟ ہائے ہائے ہائے. فَهُوَ لَاقِيهِ، واہ. اور ہم نے ملاقات کا وعدہ کیا اس سے. واہ واہ. ہائے ہائے ہائے، کیا لوگ ہوں گے قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دی کہ ہر بندہ رب کے دیدار کا طالب ہے، اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. فَهُوَ لَاقِيهِ وَعْدًا حَسَنًا، وعدے کیے ہوئے ہیں یار، وعدے کیے ہوئے. وعدے کیے ہوئے، ملاقات کے وعدے. اللہ اکبر. ہو میں اس کو کیا کہوں، شان ہے امیر حمزہ. میں کیا کہوں اس کو، کیا الفاظ لاؤں کہاں سے سبحان اللہ. کہ یار گویا. تو دوسرا جو بندہ ہے کیا فرمایا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جی ڈاکٹر صاحب. یہ برابر نہیں ہے. جنت والے اور جہنم والے، دین والے اور دنیا والے بھی برابر نہیں ہیں. جو متاع الحیات دنیا میں ڈوبا اور غرق ہے اور یہیں کی لذتوں اور عیش میں گم ہو گیا ہے، فرمایا وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو رب کی ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے لائے جائیں گے. ایک وہ ہوں گے وہ زنجیروں میں جکڑ کے لائے جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کی ملاقات اور دیدار کا خود رب مشتاق ہوگا. سبحان اللہ. تو فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ، جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے. تو گویا وہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے وہ ان سے برات کا اظہار کر رہے ہوں گے، یہ ان سے. اور جن کا اللہ مولا ہے، واہ واہ، وہ محب اور وہ محبوب، کیا بات. دونوں اس ملاقات کے مزے لے رہے ہوں گے. قاری صاحب میں منقبت کے 2-3 شعر پڑھ دوں، اجازت عطا ہو؟ ہوں جی. بسم اللہ جی. سید الشہداء کی شان میں واہ واہ. اعلیٰ حضرت کے سلام کا ایک شعر ہے، اس کی تضمین دیکھیں پہلے جی ڈاکٹر صاحب. کہ فخر تبل و علم قائد غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں باز. ٹھیک. فخر تبل و علم قائد غازیاں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی شان تھی دونوں ہاتھوں سے تلوار دونوں چلا، ہاتھوں سے. بالکل بالکل. دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں. حضور غزوہ احد میں 31 کو لوگوں کو 31 کافروں کو واصل جہنم کیا آپ نے. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا قاری صاحب یہ غازی سمجھ سکتا ہے، کوئی مجاہد سمجھ سکتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اور شتر مرغ کی کلغی لگی ہوتی تھی تاکہ یہ بھی نہ، لوگ چھپتے ہیں نا جنگ میں، ہاں جی جی. آپ نے بتایا ہوتا تھا انا حمزہ ابن عبد المطلب. بسم اللہ. آئے عطا ہو عطا ہو. سبحان اللہ. فخر تبل و علم قائد غازیاں، واہ واہ. دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں.
واہ واہ، دیکھ کر دنگ ہے لشکر تازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی کیا جا بازیاں، شیر واہ واہ، غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام، اور شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، بے شک بے شک، شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، کوئی میدان ہو مستند آپ ہیں، اور عبد مطلب کا نور نظر کون ہے؟ کیا بات ہے، عبد مطلب کا نور نظر کون ہے؟ ام کلثوم و زہرا کے جد آپ ہیں، واہ واہ، اور جس نے روکا ہے دشمن کے ہر تیر کو، عزم و ذوق یقین کی وہ صد آپ ہیں، جس کے ڈر سے لرزتا تھا بو جہل بھی، جس کو تھی کفر و باطل سے قد آپ ہیں، آپ ہی تو ہیں محبوب خیر الورا، عاشق ذات رب صمد آپ ہیں، ماشاءاللہ، مرد شمشیر زن شیر باطل شکن، فخر اہل عرب تا ابد آپ ہیں، اور جن کو کہتے تھے سرکار یا امنا، سبحان اللہ، جن کو کہتے تھے سرکار یا امنا، میرے آقا کے وہ معتمد آپ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بہت سی پروگرام ایئر کیو ٹی وی پہ کیے، میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن اگر کوئی پروگرام میری بخشش کا ذریعہ بنے گا تو یقیناً سید الشہداء کا یہ پروگرام ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں قلب و روح معطر کر دی ہیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کا سایہ سلامت رکھے۔ کریم آقا، بخاری کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمام چچاؤں میں جو سب سے محبوب چچا جان ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جاؤں جنہوں نے جبریل امین کو اصلی صورت میں ان کے پاؤں کی بھی زیارت کی ہے وہ سیدنا امیر حمزہ پاک ہیں۔ میں حضور قبلہ عزت مآب پیکر محبت علمی شخصیت، روحانی شخصیت جناب ڈاکٹر شہزاد مجددی دامت برکاتہ قدسیہ، حضور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب محترم المقام قاری محمد اقبال سعیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ رب کائنات سید الشہداء کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ